قسطنطنیہ، جسے آج کی دنیا استنبول کے نام سے جانتی ہے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس شہر کا ذکر کئی حوالوں سے ہوا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کی حقانیت کا امین ہے۔ یہ شہر آپ کے پیش گوئیوں کے مطابق 1453 میں فتح ہوا، لیکن اس عظیم شہر کے بارے میں باقی تمام احادیث اس بڑی جنگ ملحمۃ الکبریٰ سے متعلق ہیں، جس میں یہ شہر ایک بار پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور سیدنا امام مہدی کی فتوحات میں فتح ہونے والا آخری شہر یہی ہوگا۔ یہ قسطنطنیہ جو اس وقت استنبول کہلاتا ہے، اس کی ایک عمارت آیا صوفیہ گزشتہ 2000 سال سے تاریخ کے لاتعداد مناظر دیکھ چکی ہے۔ آیا صوفیہ 481 تک مسلمانوں کے سجدوں سے آباد رہی، لیکن 1931 میں اتا ترک نے اپنی اسلام دشمنی میں پہلے اس پر تالے لگائے اور پھر 1953 میں اسے ایک عجائب گھر میں تبدیل کر دیا۔ اب دوبارہ اس کے میناروں سے اذان کی صدا بلند ہونے والی ہے۔ قسطنطنیہ کا شہر اور یہ عمارت آیا صوفیہ مسلمانوں کے عروج و زوال کی کہانی تو سناتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ عظیم بیزنطینی رومی شہنشاہیت کے زوال کی بھی داستان بیان کرتی ہے۔ یہ شہر ایشیا اور یورپ کے سنگھم اور آبنائے باسفورس کے کنارے آباد کیا گیا۔ اس جگہ کا انتخاب رومن بادشاہ قسطنطین نے کیا تھا۔ قسطنطین جب قدیم رومن شہنشاہیت کے تخت پر بیٹھا تو پورے ملک میں خانہ جنگی عروج پر تھی اور بادشاہت بکھر چکی تھی۔ اسی دور میں عیسائی راہب رومی بادشاہوں کی عیاشی، اخلاقی باختگی اور معاشرتی فحاشی سے تنگ آئے ہوئے عوام میں دن بدن مقبول ہوتے جا رہے تھے۔ اس دور کے عیسائی راہب صلیب نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ ان کے جھنڈوں پر سواستیکا کی طرح ایک ستارہ ہوتا تھا۔ قسطنطین کی افواج اس خانہ جنگی میں پے در پے شکست کھا رہی تھی کہ میلان کے مقام پر اس نے ایک دم یہ اعلان کیا کہ اس نے رات کو خواب میں آسمان پر عیسائیت کا نشان چمکتا ہوا دیکھا ہے، جس کی تعبیر کے نتیجے میں اس نے عیسائیت قبول کر لی اور ہتھیاروں پر برکت کے طور پر عیسائیت کا نشان بھی کندہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد جب وہ مقابل فوج میلون پل کے مقام پر حملہ آور ہوا تو فتح یاب ہو گیا۔ اسی فتح کے بعد وہ 312 عیسوی میں متحدہ روم کے تخت پر جلوہ گر ہو سکا۔ اس نے آتے ہی عیسائی راہبوں کے قتل عام کا حکم منسوخ کر دیا اور عیسائیت کی ترویج، بائبل کی تدوین اور مذہب کی بنیاد پر قانون سازی شروع کر دی۔ اس کی والدہ ہیلن نے ایک راہبہ کی حیثیت سے خود کو عیسائیت کے لیے وقف کر دیا، لیکن رومی سیاست کی وجہ سے اعلان نہ کر پائی تو قسطنطین نے اسے بہت سا سرمایہ اور سپاہی دے کر فلسطین بھیج دیا تاکہ وہ وہاں جا کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش پر ایک گرجا گھر تعمیر کرے۔ یہ گرجا گھر بیت الحلم فلسطین میں آج بھی تمام عیسائی گروہوں کا مقدس ترین مقام تصور ہوتا ہے۔ قسطنطین نے قدیم روم کی بجائے آبنائے باسفورس کے کنارے اس علاقے کو 324 عیسوی میں اپنے دارالحکومت کے طور پر منتخب کیا۔ یہ دراصل یونانیوں کا آباد کیا ہوا شہر بیزنطیم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس شہر سے حکمرانی کرنے والے رومن بادشاہوں کو بازنطینی حکمران کہا جاتا ہے۔ رومن بادشاہت اب 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ عیسائیت بھی 2 حصوں میں بٹ گئی، ایک بازنطینی جن کا دارالحکومت قسطنطینیہ تھا اور ان کا مذہب آرتھوڈوکس عیسائیت تھی، جبکہ دوسری بادشاہت کا مرکز روم تھا، جبکہ اس کا مذہب کیتھولک عیسائیت تھی۔ بیزنطینی بادشاہت کا پہلا اہم ترین بادشاہ جسٹینین اول تھا۔ اس نے 532 عیسوی میں آرتھوڈوکس چرچ کے مرکز کے طور پر یہ عمارت آیا صوفیہ تعمیر کرنے کا حکم دیا، جو 537 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ جسٹینین جب تکمیل کے بعد اسے دیکھنے کے لیے اندر داخل ہوا تو اس کی شان و شوکت دیکھ کر حیران رہ گیا، جس پر اس نے غرور سے کہا، سلیمان، میں تم پر سبقت لے گیا۔ اس کا اشارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف تھا، جنہوں نے بیت المقدس تعمیر کیا تھا۔ آرتھوڈوکس عیسائیت کے مرکز کے طور پر یہ عمارت تقریباً 900 سال رہی۔ خلافت عثمانیہ کے سلطان محمد فاتح نے 1453 میں قسطنطنیہ فتح کیا تو شہر کی عیسائی آبادی اس عمارت میں گھس گئی۔ ان کا ایمان تھا کہ اس کے گنبد سے ایک فرشتہ اس وقت تلوار لے کر آسمان سے اترے گا جب ترک دشمن قسطنطین کے ستون تک پہنچ جائیں گے، لیکن سلطان محمد فاتح اس ستون سے گزرتا ہوا اس مسجد کے گنبد والے حال میں داخل ہوا اور اس نے وہاں کھڑے ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے گنبد والے فرشتے کے منتظر عیسائیوں کے لیے ویسے ہی فکرے بولے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکے کے وقت بولے تھے کہ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں،
तुम सब अमान में हो। आया सोफिया में मौजूद ईसाई खानदान जो अपनी मौत अपने सामने देख रहे थे, सुल्तान के इस ऐलान पर फूट फूट कर रोने लग गए। यही वजह है कि कस्तंतुनिया जो कभी ईसाई तहजीब का मरकज था, आज वहां सिर्फ 0.2% ईसाई हैं, और वो भी बाहर से आए हुए आर्मीनाई आबादकार। सुल्तान मोहम्मद फातेह जुमे के दिन फजर के वक्त आया सोफिया में दाखिल हुआ था। इसने कहा कि चूंकि ये शहर हमने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के ईसाइयों से मुआहदे के तहत बैतुल मकदस हासिल करने की तरह हासिल नहीं किया, बल्कि लड़कर फतह किया है, इसलिए हम इबादत गाहों के जामिन हैं। हम जुमे की नमाज यहाँ अदा करेंगे। उस दिन से 450 साल तक ये जगह अजानों से गूंजती रही और सजदों से मुज़य्यन रही। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने 1931 सिर्फ इस्लाम दुश्मनी में इसे बंद किया। वो इसे वापस गिरजा घर बनाना चाहता था, लेकिन एक तो वहाँ ईसाई आबादी ना होने के बराबर थी और दूसरा मुसलमानों का दबाव। जंग अजीम अव्वल के बाद आबादी का बहुत बड़ा एक तबादला हो चुका था, जिसके तहत 10 लाख ईसाई यूनान चले गए थे और 3 लाख मुसलमानों को तुर्की बुला लिया गया था। ईसाइयों की गैर मौजूदगी में आया सोफिया एक बेआबाद गिरजाघर ही रहता। अतातुर्क की इस्लाम दुश्मनी इस कदर थी कि इसने गिरजा बनाने में नाकामी के बाद इसे मस्जिद की बजाय एक अजायब घर बना दिया। आज तैयब उर्दुगान की हुकूमत 85 साल बाद दोबारा इस 450 साला मुस्लिम तारीख को जिंदा करने जा रही है, जिसके बारे में इकबाल ने कहा था, दी अजाने कभी यूरोप की कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। बहुत से सेकुलर लिबरल तिलमिलाएंगे, शोर मचेगा, लेकिन आसारे कदीमा के आलमी उसूलों के मुताबिक तमाम कदीमी इमारतें और नवादरात इस मुल्क की मलकियत होते हैं जहां वो पाए जाते हैं। इसलिए आया सोफिया भी मुसलमानों की मलकियत है। आज के दौर में मलकियत ही इमारत का मसरफ बताती है। यूरोप के सिर्फ एक शहर लंदन के 500 बंद गिरजाघरों में 423 को मुसलमानों ने खरीद कर मस्जिद बनाया और आज इनमें नमाजें अदा हो रही हैं। ये तो बहम रजामंदी से हुआ, लेकिन स्पेन से जब मुसलमानों को जबरदस्ती निकाला गया तो वहां की 3000 मसाजिद को गिरजाघर बना दिया गया। इनकी तफसील जस्टिस क्रोसिन ने अपनी किताब मोस्ट टू कैथेड्रल में दी है। क्या ये सेकुलर और लिबरल माफिया स्पेन की 3000 मसाजिद को मुसलमानों के इख्तियार में देने के लिए आवाज बुलंद करेगा? बाबरी मस्जिद में अजान की आवाज के लिए जुलूस निकालेगा? हरगिज नहीं। इसलिए कि दुनिया का हर सेकुलर, लिबरल और लादीन असल में मजहब दुश्मन नहीं है, बल्कि इस्लाम दुश्मन है। इसे क्रिसमस की रौनक, होली के रंग और दिवाली के दीप अच्छे लगते हैं, लेकिन इसे मुसलमानों की अजान से लेकर बकरों की कुर्बानी तक हर चीज से नफरत है। आया सोफिया में 95 साल बाद बुलंद होने वाली अजान एक ऐसे शहर से अल्लाह की बड़ाई का ऐलान है जो 1000 साल तक यूरोपीय तहजीब का मरकज रहा था।